حاضرین کرام، قرآن مجید کے 5ویں پارے سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے اس وقت حاصل کیا ہے۔ باری تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو کوئی مسلمانوں کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ نے اس پر غضب کیا، ولعنہ، اور اس پر لعنت کی، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے تیار رکھا ہے بڑا عذاب۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 اور اس کا ترجمہ۔ آج کی جمعہ مبارک کا موضوع ہے قتل مومن کی 4 سزائیں۔ قتل مومن کے قتل کی 4 سزائیں۔ ایک سزا ہوتی ہے دنیا کی، عدالتیں دیتی ہیں، تعزیرات ہوتی ہیں، دفعات ہوتی ہیں، اس کے تحت کسی کو سزا سنائی جاتی ہے۔ وہ اگرچہ شرعی نہ ہو مگر ایک سزا ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ دنیاوی قانون جس کو کہتے ہیں، کسی ملک میں کوئی قانون ہوتا ہے، اپنے اپنے ملکوں میں قوانین ہوتے ہیں، تو ان قوانین کے مطابق جرائم کی سزائیں ہوتی ہیں اور وہ مجرموں کو دی جاتی ہیں۔ لیکن ایک سزا اللہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ تو باری تعالی نے یہاں دنیا کے قوانین یا دنیا کی سزاؤں کا ذکر نہیں فرمایا، یہاں اپنی بارگاہ سے جو اللہ کا فیصلہ ہے، اور وہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ دنیا کی سزائیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں جو اللہ نے ارشاد فرمایا اس پر توجہ رکھنی ہے، کہ جو سزا اللہ دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا، جو انتقام اللہ لیتا ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ نے فرمایا اللہ اپنے انتقام میں سخت ہے۔ تو جو انتقام بارگاہ الہی سے ہوگا وہ قرآن میں مختلف جرائم میں موجود ہے، اور یہاں بھی ایک ایسا جرم جو کفر شرک کے بعد سب سے بڑا جرم، جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ گناہوں کی اقسام ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ مومن کا قتل بلا وجہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، یعنی بہت بڑا گناہ جس کی سزا اللہ نے ایک نہیں سنائی، 4 سنائی۔ اس آیت کریمہ کیا فرمایا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ متعمدًا قتل عمد کی طرف اشارہ ہے۔ قتل کی 2 اقسام ہیں، قتل عمد یعنی جانتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ کوئی پاگل ہو گیا ہو، جنون میں ہو، پاگل ہو، اس پر حد نہیں لگتی پاگل پر۔ نہ پاگل پر نماز ہے، نہ پاگل پر روزہ ہے، نہ پاگل پر عمرہ ہے، نہ پاگل پر حج ہے، معاف ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو شعور والا ہے، ادراک، احساس، یعنی سب جانتا ہے دنیا میں اپنے مطلب کی بات، وہ اگر جان بوجھ کر قتل کرے کسی کو تو قتل عمد کہلائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے قتل خطا، کہ ارادہ تو نہیں تھا قتل کا، کسی کے قتل کا، مگر خطا کے سبب ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے کوئی شکار کر رہا ہو اور شکار کو قتل کر رہا ہو اپنے
جانور کو قتل کر رہا ہو، لیکن گولی جا کر کسی انسان کو لگ جائے، یہ قتل خطا ہوتا، قتل خطا ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت اسے مارنے کی تھی ہی نہیں، نہ مارنا چاہتا تھا، یہ شبہ میں، خطا میں ہو گیا۔ تو قتل خطا کی سزا الگ چیز ہے، اس میں دیت ہوتی ہے، خون بہا جس کو ہم کہتے ہیں، 100 اونٹ دیت میں ادا کرو یا اس کی قیمت ادا کرو، یا مقتولین کے ورثاء اسے معاف کریں، کل معاف کریں یا پورا معاف کریں یا آدھا معاف کریں۔ لیکن قتل عمد یعنی جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کوئی کسی کلمہ گو کو قتل کرے، ایمان والے کو، اس کے لیے اللہ نے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جہنم، فرمایا اس کا بدلہ جہنم ہے۔ یعنی قاتل مرے گا تو دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جہنم جو ہے وہ تو دنیا کی جیل سے بہت بڑی جگہ ہے۔ اگر جہنم کی سزا کسی کو نظر آ جائے تو وہ کہے گا مجھے جیل بھیج دو، بھلے جہنم میں داخل نہ کرو، دوزخ میں داخل نہ کوئی مجھے کرے، مجھے ساری عمر جیل میں پڑا رہنے دے۔ یعنی جیل تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کے سامنے، دوزخ کے سامنے۔ تو اللہ نے جو اپنی بارگاہ سے سزا سنائی ہے، پہلی سزا جو میں نے کہا کہ کسی مومن کے بلا وجہ قتل، ایک قتل بلا وجہ کا مطلب کیا ہے؟ ناحق، اور ناحق کا مطلب کیا ہے؟ کہ قصاص میں نہیں۔ قصاص میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے کسی کو قتل کیا، اب قاتل کو بھی جواب میں قتل کیا جائے، وہ قتل جائز ہوتا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ قاتل پکڑا جائے، بلا وجہ قتل کا قاتل، اور اس کو جواب میں قتل کیا جائے تو جائز ہے، شریعت بھی کہتی ہے، قصاص کہتے ہیں نا، بدلہ۔ بدلہ جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ ناحق نہیں ہوتا۔ یہاں ہے ناحق والا مسئلہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے ہمیں، کہ جب کوئی مسلمان کو، کلمہ گو کو، ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اللہ نے جو اس کی سزا مقرر کی ہے وہ ہے جہنم، دوزخ۔ اب دوزخ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سب سزا کے اندر داخل ہوگا، یعنی آگ ہوگی تو دوزخ کی آگ، وہ بھی اس کی سزا ہوگی۔ کچھ اور وہاں پر جو کچھ بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے سزا کا سلسلہ، اذیت کا سزا کے طور پر، وہ سب شامل ہو جائے گا۔ مثلا دوزخ کا ایک پیکج ہوگا جہنم کا، اب اس پیکج کے اندر جتنی چیزیں ہوں سزا کے طور پر وہ سب آ جائیں گی اس میں۔ خود جہنم کا نام ہی بہت اذیت ناک ہے، سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں بندے کے۔ تو پہلی سزا جو اللہ نے بتائی مومن کو قتل کرنے کی، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اب قتل کس چیز سے ہو رہا ہے؟ کسی بھی ایسی چیز سے جس میں قتل ہو جاتا ہے، وہ چاہے لاٹھی ہو، نوکدار چیز ہو، تلوار ہو، خنجر ہو، بندوق ہو، بم ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس سے قتل واقع ہو سکتا ہے، اگر اس سے کوئی بندہ قتل ہو جائے تو وہ قتل عمد کہلائے گا، وہ ناحق قتل کہلائے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم مغفر بن آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہتھیار سے قتل کرنا یہ تو بات کی بات ہے، ہتھیار دکھانا یہ بھی حرام ہے۔ یعنی جو کوئی کسی کو اشارہ کرے نا ہتھیار سے بلا وجہ، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے خوف پیدا ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں دہشت گردی۔
دہشت کی تعریف کیا ہے؟ خوف، ٹیرر، خوف پھیلا دینا، خوف طاری ہو جائے، ایک آدمی پر طاری ہو جائے یا 100 آدمیوں پر طاری ہو جائے، پورے شہر پر خوف طاری ہو جائے، دہشت گردی۔ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے۔ جاہل لوگ، بے عقل، بے شعور، دنیا کے کتے جن کو کہنا چاہیے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ مارنا، قتل کر دینا، اس کی ہستی کو مٹا دینا، کسی کو یتیم کر دینا، کسی کو بیوہ کر دینا، یعنی کسی سے کسی کا سہارا چھین لینا۔ جب بندہ قتل ہو گیا تو باقی کیا رہ گیا؟ اس کے پیچھے والے۔ اب پیچھے والوں میں کون کون ہو سکتا ہے؟ باپ بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں۔ جس کا جس سے جو ریلیشن شپ ہوگا ویسا ہی اس کو درد ہوگا، ویسا ہی اس کو احساس ہوگا، ویسا ہی اس کا نقصان ہوگا۔ تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ عصبیت کی بنا پر قتل، تعصب کی بنا پر جس کو کہتے ہیں، لسانیت کی بنا پر قتل، زبان کی بنا پر قتل، حکومت کی وجہ سے قتل، سیاست کی وجہ سے قتل، دولت کی وجہ سے قتل۔ یہی ہے نا فساد کی جڑ، جس کو کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں: زن، زر، زمین۔ زن، زر، زمین، یا عورت، یا دولت، یا جائیداد۔ آپ رات دن دیکھتے ہیں دنیا میں، میڈیا پر دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ قتل جو ہوتے ہیں زیادہ تر ان بنیاد پر ہوتے ہیں، ہے نا؟ چنانچہ وجہ کوئی بھی ہو، لیکن جب کوئی کسی مومن کو، ایمان والے کو بلا وجہ ناحق قتل کر دے، تو اب جو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے سزا ارشاد فرما رہا ہے اس پر غور کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، دنیا کی سزائیں چھوڑ دو، دنیا کی سزا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ جو سزا اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی کیا دے گا؟ اب قاتل دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یا تو خود بھی مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، خودکش حملے میں ہلاک ہو جاتے ہیں، یا فرار ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ چلو نہ صحیح، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے سزا سنائی ہوئی اس سے نہیں بھاگ سکتے۔ ساری عمر اگر وہ فرار رہے قاتل، ساری عمر، تو آپ کہیں گے بھئی اس کو سزا تو ملی نہیں۔ بھئی ساری عمر اس کو سزا نہیں ملی، وہ کہاں کی نہیں ملی؟ دنیا کی نہیں ملی نا۔ عدالت سے سزا نہیں مل سکی، دنیا میں اس کو سزا نہیں مل سکی، لیکن اس کو مرنا ہے ایک دن۔ قاتل ہو یا مقتول، ہر ایک مرنے والا ہے۔ تو جب قاتل مرے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہاں بھیجے گا؟ وہ دوزخ پہ بھیجے گا۔ چنانچہ باہوش انسان وہ کسی مومن کو ظلمن، ناحق، کسی ذریعے سے، ہتھیار وغیرہ سے قتل کر دے، اور جانتا ہو کہ میں یہ ظلمن قتل کر رہا ہوں، ظلم سے قتل کر رہا ہوں، تو یہ شخص، اللہ فرماتا ہے ہمارے ہاں اس کی سزا جو ہے وہ پہلی سزا کیا ہے؟ دوزخ، جو قرآن کی آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ دیکھیے آیت شریفہ، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ آیت شریفہ میں جو 4 سزائیں ہیں قاتل کی، ایک قتل ہوتا ہے جنگ جہاد میں، وہ قتل دوسری چیز ہے، وہ جائز ہوتا ہے۔ جہاد میں جو جنگ قتل ہوتا ہے نا، غزوات میں جیسے قتل ہوئے نا، تو وہ تو حرب میں ہے، یعنی کہ جنگ کے وقت ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ ہے حالت امن میں کہ کوئی کسی کو قتل کر دے اور وہ بلا وجہ ہی قتل ہے، تو اس کی سزا فرما رہا اللہ۔ تو آیت شریفہ میں جو پہلی سزا آ گئی وہ یہ آئی کہ کہاں جائے گا؟ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، خالدن فیہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مدتوں اس میں رہے، خالدن یعنی بہت عرصے تک رہے گا۔ یعنی مارنے والا اگر مسلمان ہے
اور مسلمان ہی کو مار رہا ہے. تو چونکہ مسلمان کے لیے ایک قاعدہ شریعت میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. مسلمان اپنی کسی سزا کے بدلے میں ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کچھ وقت گزار کر باہر آ جائے گا. جیسے جیل میں کوئی کچھ وقت گزار لے پھر رہا ہو جائے. ہاں، جو کافر ہوتا ہے کفر پر مرے، شرک پر مرے یا کافر قتل کرے، وہ جو جہنم میں جائے گا تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. یہ نہیں کہ کچھ مدت کے لیے، ہمیشہ کے لیے. لیکن یہاں جو اللہ نے فرمایا خالدن فیہا کہ وہ اس میں رہے گا ہمیشہ کے لیے، تو اس سے مراد ہے کہ مدتوں. اب کتنی مدت یہ اللہ پر منحصر ہے، کیونکہ اختیار جنت کا دوزخ کا بندے کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. ہمارے ہاتھ میں تو نہیں، کسی کے ہاتھ میں کہ نکال لے باہر، فرار کرا دے، چھڑوا لے. نہیں، یہ اللہ پر ہے. جتنے دن، جتنی عمر اللہ اس کو جہنم میں رکھے. تو ایک تو یہ سزا ہو گئی. دوسری سزا کیا ہے؟ وغضب اللہ علیہ، فرمایا اللہ کا اس پر غضب، اللہ نے اس پر غضب کیا ہے. اب اللہ کا غضب، ہو رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے بندے کے. بھئی ماں ڈانٹتی ہے، باپ ڈانٹتا ہے، کوئی کسی کو ڈانٹے، کوئی کسی پر ناراض ہو، یہ سب بہت چھوٹی بات ہے. اللہ کسی پر ناراض ہو جائے، کہاں ٹھکانا ہے اس کا؟ سارا تو مسئلہ ہی اللہ کو راضی رکھنے کا ہے. میرے خاندان کے صوفی بزرگ حضرت سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کلام ہم نے ابھی پڑھا تھا، انہی کے ایک کلام کا ایک شعر ہے، یا رب جو تو راضی ہو تو اور طلب کیا ہے. یا رب جو تو راضی ہو تو اور طلب کیا ہے. گر بخش دے مجرم کو تو اس میں عجب کیا ہے. یہ اللہ ہمارے جرائم ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، اگر تو اس پر ہمیں معاف کر دیا کرے تو اس میں کیا عجب ہے. تیری بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ معافی الگ چیز ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارا مسئلہ ہی اللہ کو راضی رکھنے کا ہے دنیا میں. جس نے یہ یاد رکھا اس کی دنیا بھی اچھی اور اس کی آخرت بھی اچھی. کیا یاد رکھا؟ کہ اللہ راضی رہے. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کلام کا شعر ہے، دنیا رہے راضی یا نہ رہے پر حق کی رضا حاصل ہو ہمیں. اللہ کی رضا سے بڑھ کے کوئی بھی چین نہیں، آرام نہیں. اللہ کی یاد سے بڑھ کے کوئی بھی چین نہیں، آرام. دنیا رہے راضی یا نہ رہے، اللہ کی رضا حاصل ہو ہمیں. یہاں تو مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ دنیا والے یہ سوچتے ہیں اس کو راضی رکھو، اس کو راضی رکھو، اور رب کے راضی رکھنے کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کو راضی رکھنے کی طرف دھیان نہیں کرتے. اپنے مطلب کے لیے اس کو راضی کر لو بھائی، اس کو راضی کر لو، ہمارا کام بن جائے، ہمارا مطلب حاصل ہو جائے تو چلو یہ تو صحیح ہے، ہو جاتا ہے دنیا میں. مگر سب سے مقدم کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کو راضی رکھنا. رب راضی تو بس بیڑا پار. اب اللہ نے یہاں جو اعلان فرما دیا سزا، مومن کے قاتل کی دوسری سزا. پہلی سزا کیا آپ نے سنی؟ جہنم، وہی بہت بڑی بات ہے. مگر دوسری سزا یہاں یہ بیان فرمائی، وغضب اللہ علیہ، اللہ نے اس پر غضب کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ناراضگی کا اظہار کیا ہے. جس نے کسی کو بے گناہ مار دیا، چاہے تلوار سے مارا، چاہے خنجر سے مارا، چاہے بندوق سے مارا، چاہے بم سے مارا، مار تو دیا نا، ہلاک تو کر دیا، شہید تو کر دیا کسی بے گناہ کو، ناحق کو. تو اللہ فرماتے اللہ اس پہ ناراض ہے. اچھا، اب جب اللہ ناراض ہے تو رسول بھی ناراض ہے. اب اس کو آپ یوں لے لو کہ اگر کسی پہ رسول ناراض ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اللہ بھی ناراض ہوگا. کیوں؟
کہ رسول کی رضا اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا رسول کی رضا، رسول کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی رسول کی ناراضگی۔ تو اب یوں سمجھنا چاہیے اس کو، عقل مند بندے کو، کہ اگر اللہ نے اس پر غضب کیا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ بھی اس سے ناراض ہے، شفاعت نہیں فرمائیں گے، اور اس کو کرم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، غضب کی نگاہ سے دیکھیں گے اس کو، اللہ معاف کرے۔ تو دوسری سزا کیا سنائی اللہ نے؟ وغضب اللہ علیہ، تیسری سزا، ایک ہی آیت کے اندر 4 سزائیں اللہ بیان فرما رہا ہے قاتل کی، مومن کے قاتل کی۔ اور مومن کا قاتل اکیلے نہیں، فقہاء نے اس کی تشریح کر دی، قتل کرنے والا، قتل کا حکم دینے والا، قتل میں سہولت دینے والا، قتل کا اشارہ کرنے والا، قتل میں مدد دینے والا، سب جہنمی ہے، یعنی سب کو سزا ملے گی، سب پہ اللہ ناراض ہوگا، سب اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، ہے نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا سہولت کار، تو سہولت کار بھی اللہ کی پکڑ میں ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ فرماتا ہے کہ پرہیزگاری کے، تقوی کے اور نیکی کے کام میں مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں مدد مت کرنا، بھگا دینا۔ کوئی تم کو کہے گناہ میں میرے شامل ہو جاؤ، کہنا بھاگ یہاں سے، خود بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا، مجھے بھی پکڑوائے گا، خود بھی جہنم میں جائے گا، مجھے بھی لے جائے گا، کیا بھاگ، دفع ہو یہاں سے۔ یہ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ خالی قاتل ہی نہیں، اگر اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے، پوری چین ہے، اگر نیٹ ورک ہے، تو نیٹ ورک میں جو بھی شامل ہوں گے وہ سب جہنمی کہلائیں گے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ تیسری سزا اللہ جو سنا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَعَنَهُ، فرمایا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کی ان پر لعنت، وَلَعَنَهُ، قرآن واضح الفاظ ہے، لعنت، لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور۔ ہم تو رات دن اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں نا، کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں الہی مغفرت فرما دے، کوئی بزرگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ اس پہ رحمت کرے، نازل کرے۔ صحابی اور بڑے بزرگ کے ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے، ہے نا؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ مومن کا قاتل، مسلمان کا قاتل، اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت لعنت لعنت۔ اللہ جس پہ لعنت کر دے، ایک تو بندہ لعنت کر رہا ہے، یہ تو اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ کی رحمت سے دور رہے گا، دور۔ اب چوتھی سزا، اس پر بھی اللہ نے بس نہیں کی، مومن کے قاتل پر اللہ ایک سزا پہ اکتفا نہیں فرما رہا، بیک وقت 4 سزائیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، قرآن ہے، نص قرآنی ہے، یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح احادیث، ایک نہیں کئی احادیث ہیں جو مومن کے قتل پر سزاؤں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، حکم دیا اور سزائیں بتائیں۔ کوئی سمجھنے والا ہو تو سمجھے، آج کی دنیا ایسی ہے کہ سمجھنے پہ تیار نہیں بندے، کیا کریں؟ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ کسی کا شعر ہے کہ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے تمہیں، ہم نے تو تمہیں بتا دیا، ہمارا کام تو اتنا ہی ہے، تبلیغ تو اسی کا نام ہے کہ بتا دو، بس آگے اللہ پر ہے، کس کو ہدایت دے رہا ہے کس کو نہیں دیتا وہ۔ چوتھی سزا کیا فرمائی اللہ نے؟ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے تیار رکھا ہوا ہے بہت بڑا عذاب۔ میں نے کیا کہا تھا شروع میں؟ جیل بھی کچھ نہیں ہے، عمر قید بھی کچھ نہیں ہے، پھانسی کی سزا بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب دنیا میں سزائیں ہو رہی ہیں، دنیا کی سزائیں۔ جتنے دن جیل میں بند رکھ لو بند رکھ لو، کوڑے مار لو مار لو، یہ تو اللہ فرما رہا ہے جب میری بارگاہ میں پہنچے گا آنکھ بند ہوگی نا اس کی،
دنیا دار کی، دنیا کے کتے کی، جس نے کسی مومن کو بلا وجہ قتل کیا ہے، فرمایا اب میری بارگاہ سے جو سزا ملے گی وہ سنو کیا ہے۔ اس میں 4 سزاؤں کا اعلان فرما دیا۔ فَجَزَاؤُ جہنم خالداً فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ بدلہ۔ وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ نے غضب کر دیا۔ وَلَعْنَهُ، اس پہ اللہ نے لعنت کر دی۔ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے وعدہ ہے اللہ کا۔ وَعَدَّ لَهُ کا لفظ جہاں آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ ذرہ برابر شک آ جائے تو سمجھنا شیطان تمہارے دل کے اندر گھسا ہوا ہے، جو وسوسہ تمہارے دل میں ڈالتا ہے، ارے بچ جائیں گے، بچ جائیں گے۔ نہیں، اللہ فرما رہا ہے وعدہ ہے میرا، وعدہ۔ وعد لہ، فرمایا اس کے لیے وعدہ ہے عذاباً عظیما، کہ بڑا عذاب ہوگا اس کے لیے۔ قرآن مجید میں 2 عذابوں کے لیے اصطلاحات آئی ہیں ٹرمینالوجی میں، ایک عذاب علیم، ایک عذاب عظیم۔ علیم کا معنی دردناک، علم والا، اور عظیم والا بہت بڑا، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، بڑا عذاب۔ تو اللہ نے فرمایا بڑا عذاب ہوگا۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ حدیث شریفہ میں بہت ساری واقعات ہیں۔ سیاہ ستہ کی جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، بخاری شریف، مسلم شریف، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجہ، سیاہ ستہ کی کتابیں کہلاتی، سب کتاب میں ایک حدیث ہے، کیونکہ مارنے والا مسلمان کو کافر ہو یا خود مومن ہو، وہ دونوں قاتل ہیں نا، تو سزائیں اس کی اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا فرمائے گا۔ تو حدیث شریف ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت انس بن مالک، بہت بڑے صحابی ہیں جلیل القدر، وہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں ایک یہودی نے ایک لڑکی پر حملہ کیا، جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے حملہ کرتے ہیں لوگ، ایک لڑکی پر حملہ کیا اور اس کے جسم سے زیورات اتار لیے، لوٹ مار بھی کی، حملہ بھی کیا اور زیورات اتار لیے۔ پھر کیا کیا، اس کے سر کو پتھر سے کچل دیا۔ یہ سیاہ ستہ کی حدیث کی کتابوں میں سے یہ حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، حدیث اور بھی وقت نہیں ہے، صرف ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ پتھر سے اس لڑکی کے سر کو کچل دیا۔ اس لڑکی کو سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو اس میں ابھی چند سانسیں باقی تھیں، یعنی ابھی وہ لڑکی ہلاک نہیں ہو گئی تھی، ابھی سانس چل رہی تھی اس کی، لیکن بولنے کی قوت ختم ہو چکی تھی، بول نہیں سکتی تھی، اب اتنی زخمی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا فلاں شخص نے تجھ کو قتل کیا؟ کسی اور کا نام لیا، اس قاتل کا نہیں، تو اس نے سر سے اشارہ کیا، نہیں یا رسول اللہ کے رسول، نہیں، اشارہ کیا، نہیں، اس نے نہیں کیا، یعنی بتا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل کا نام لیا، فلاں نے قتل کیا تجھ کو؟ اشارہ کیا، ہاں جی جی، اسی نے کیا یہ حرکت۔ تو اللہ کے رسول نے اس شخص کو بلوایا اور بلوا کے 2 پتھروں سے اس کے سر کو کچل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بدلہ اس کا یہ لیا، جس کو کہتے ہیں نا قصاص، قتل کے بدلے میں قتل۔ کہ جب اس لڑکی نے گواہی دے دی نا، بول تو سکتی نہیں تھی بیچاری، اشارہ کیا، ہاں وہی ہے جو آپ نام لے رہے ہیں۔ حضور نے اس کو بلوا لیا یہودی کو اور 2 پتھروں سے سر کو کچل دیا۔ چنانچہ یہ حدیث شریفہ جو ہے میں نے ایک بیان کی، وہ تو اور بہت ساری حدیثیں ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بلا وجہ دنیا کے اندر فتنہ و فساد ہے، قتال ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، اور بے شمار لوگ مر رہے ہیں، اور قاتل جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، تو اگر ذرا بھی ان میں سمجھ ہو، شعور ہو، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، نام نہاد مسلمان، تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اللہ سے، یعنی کہ شاید کوئی ذریعہ بن جائے بخشش کا کسی وجہ سے، لیکن نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ شرک کے بعد، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے، کسی مومن کا قتل۔ اور یہ بھی فرمایا کہ زمین و آسمان میں کچھ بھی ہو جائے وہ بھی ایک قتل کا برابر نہیں ہے، وہ کم ہے اس سے۔ زمین و آسمان میں کی چیزوں میں کوئی فتنہ فساد واقع ہو جائے نا، ختم ہو جائے، تو اس سے بھی بڑھ کر قتل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جگہ جگہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں اس طرف توجہ دلا دی ہے کہ خبردار،
کسی کو زبان سے کچھ کہہ دو تو کہہ دو، لیکن اس کی جان مت لینا۔ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے یہاں، کبھی الیکشن میں قتل، سیاست پر قتل، لسانیت پر قتل، عصبیت پر قتل، حکومت پر قتل، دولت پر قتل، کیا ہے یہ؟ یہ سب دنیا داری کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔